کبھی کبھی خاموش تصویریں وہ بات کہہ جاتی ہیں جو ہزار تقریر نہیں کہہ سکتی۔ لبنان کی بھیانک خانہ جنگی میں مسلمان ہونے کی بنا پر اور عیسائی ہونے کی بنا پر مارے جا رہے تھے۔ اس جنگ کی آگ کو اقتدار کے بھوکوں نے اپنی روٹی سیکنے کے لیے بھڑکائی تھی۔ لبنان کی خانہ جنگی میں امام موسیٰ صدر کا نام کہیں نہیں ملتا۔ وہ جنگ کے طلبگار نہیں بلکہ امن کے پیغام کے ساتھ وطن میں خوشحالی کے پاسباں تھے۔ اس سلسلے کی یہ کڑی لبنان کی خانہ جنگی اور امام موسیٰ صدر کے تعمیری کردار کو بیان کر رہی ہے۔ ہنری کسنجر 20ویں صدی میں امریکی فورن پالیسی کی منصوبہ بندی میں سب سے اہم نام شاید ہنری کسنجر کا ہو، جس نے اپنے نظریات سے بہت سے ایسے قدم اٹھائے ہیں جسے تاریخ بھلا نہیں سکتی، جس نے مفاد پرستانہ سیاست میں اقتدار کی خاطر جبر و تشدد کو عام کر کے دنیا بھر میں قتل و غارت گاری کی آگ کو بھڑکا دیا۔ یہی کسنجر امریکی سیاست میں وہ پہلا شخص تھا جس نے مڈل ایسٹ کو عالمی سیاست کا مرکزی اکھاڑا قرار دیا۔ یہیں سے استخباری طاقتوں کی مستکبرانہ سازشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اب تک جاری ہے۔ یہیں سے مڈل ایسٹ کے دل فلسطین کی بہت سی علاقائی اور عالمی سیاست کے فیصلے طے کیے جاتے تھے۔ یہیں سے امریکی سیاست کا وہ مشہور منصوبہ طے پایا جس کے مطابق دنیا کے کسی خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ سرزمین فلسطین پر بنائی گئی نئی حکومت یعنی اسرائیل کے تحفظ سے وابستہ ہے۔ لیکن فلسطین کی مرکزیت اور فلسطینی مسائل کی اہمیت کے باوجود اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا ملک اور نظر آئے گا جو فلسطین کی سرحدوں سے ملا ہوا ہے، یعنی لبنان۔ کم ہی تھے ایسے جو اس وقت لبنان کی اہم مرکزیت اور فلسطین سے اس سرزمین کے گہرے تعلقات کو صحیح سے سمجھ پائے۔ شاید ہنری کسنجر وہ پہلا شخص تھا جس نے اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کے لیے لبنان کی اہمیت کو بھانپ لیا۔ اسی لیے لبنان ہی کو ہدف بنا کر لبنان کے ہی اندرونی مسائل کو اچھالا۔ فلسطین کے مسائل کو ہلکا کرنے کے لیے لبنانیوں کے ذریعے ایک نیا مسئلہ ابھارا گیا، فلسطین کے بدلے ایک اور سرزمین، عرب اسرائیل جنگ کے بدلے ایک نئی جنگ، تاکہ اسرائیل کو سکون کی سانس لینے کا موقع مل جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کے نقطہ نظر میں لبنان کا وجود ایک تاریخی اور جغرافیائی خطے کے سوا کچھ نہیں جسے صفحے ہستی سے ختم بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کسنجر ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ لبنان سیاسی پرزوں کے بازار کے سوا کچھ نہیں۔ لبنان 70 کی دہائی کی ابتدا میں بہت خوبصورت، خوشحال اور سادہ ملک تھا۔ ایسے میں امام موسیٰ صدر نے ایک انوکھے انداز میں لبنان کی سیاست میں کچھ نئے الفاظ کا اضافہ کیا، مثال کے طور پر محرومین کا لفظ۔ لیکن امام موسیٰ صدر کے جس لفظ کا سب سے زیادہ سیاسی زبانوں پر چرچا رہا وہ تھا مشترکہ محاذ، یعنی یہ کہ لبنان کو مقبوضہ فلسطین کے ساتھ اپنے مشترکہ محاذ کو محسوس کرتے ہوئے مشترک دشمن یعنی غاصب اسرائیل کے خلاف مل کے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مقاومت فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے امام موسیٰ سرحدوں کی حفاظت کی خاطر جنوب کی آبادیوں کی معاشی اصلاح، جنوب کے نوجوانوں کی ٹریننگ، فوج کی تقویت اور اس میں مزید بھرتی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ فوجی کمانڈر حسین حسینی نے ایک کاغذ دکھایا جس پر سید امام موسیٰ صدر نے اپنی تجاویز تحریر کی تھی۔ امام موسیٰ صدر نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جس طرح اسرائیلی سرحدی علاقوں جیسے خلقس وغیرہ کے لوگوں کو
فوجی تربیت اور اسلحہ دیا جاتا ہے، اسی طرح لبنان کے سرحدوں پر موجود گاؤں کے لوگوں کو فوجی تربیت اور اسلحہ دیا جائے۔ یہ لوگ کسی فوج کا حصہ نہ ہو بلکہ رضاکار ہو۔ جب بھی ان پر برا وقت آئے تو فوراً کھیتی باڑی چھوڑ کر جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے۔ 14 جون 1968 سے جنوبی لبنان کی سرحدی پرامن آبادیوں پر اسرائیل کی باغیانہ حملے شروع ہو گئے اور 12 مئی 1970 کو اسرائیلی فوج سرحد پار کر کے لبنان کی آبادیوں میں گھس آئی اور بھیانک انداز میں شہریوں کا قتل عام اور آبادیوں کو ویران کرنا شروع کر دیا، جس کی بنا پر بہت بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے اور دوسرے شہروں میں پناہ لینے لگے۔ ایسے میں امام موسیٰ صدر نے حکومت کی غفلت پر شدید اعتراض کرتے ہوئے دباؤ ڈالا کہ مشترکہ محاذ کے ناطے اپنے فرائض ادا کریں۔ امام موسیٰ صدر نے اعتراض یا ہڑتال کے اعلان سے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ امام موسیٰ صدر نے بے گھر افراد کی رہائش کے لیے خالی کوٹھیوں اور بنگلوں کے تالے توڑنے کا حکم دیتے ہوئے بیان دیا کہ اگر جنوب نہ رہا تو سارا لبنان نہ رہے گا، جنوب کی تباہی سارے لبنان کی تباہی ہے۔ امام موسیٰ صدر کے اس قسم کے تنبیہانہ شدید بیانات سے ہر طرف کھلبلی مچ گئی۔ یہ امام موسیٰ صدر کے سیاسی بیانات میں ایک انقلاب تھا، کیونکہ اس سے پہلے محرومین کے حق میں انصاف اور ملک میں معاشی عدالت برقرار کرنے کے لیے حکومت سے مطالبات بہت ہی نرم بیانات میں ہوا کرتے تھے، لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو بیانات کے انداز بھی سخت اور شدید ہو گئے۔ ایک شیعہ عالم کی طرف سے دی جانے والی دعوت یعنی امام موسیٰ صدر کی طرف سے دی جانے والی قیام کی دعوت سب کو تعجب میں ڈال رہی تھی، کیونکہ اس وقت کوئی بھی اس انداز میں گفتگو یا فکر نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف لوگ اپنے عالیشان مکانات میں اچھی زندگی گزار رہے تھے اور دوسری طرف عوام کا ایک طبقہ اپنے گھروں سے دور سڑکوں پر تھا۔ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اہل جنوب کے لیے گھروں کا انتظام کرے تاکہ یہ سڑکوں پر رہنے والے بھی کسی جگہ چین کی سانس لے سکے۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ صدر نے مجھ سے کہا کہ میں بہت برا محسوس کرتا ہوں کہ ہم اس پارلیمنٹ میں شیعہ اسلامی مجلس اعلیٰ کے نام پر اہتمام سے اچھے کمروں میں زندگی گزاریں، جبکہ ہماری قوم کی ایک بڑی تعداد غربت کے عالم میں بے گھر در بدر پھر رہی ہو۔ انہیں یہ بات بہت کھٹکتی رہتی تھی اور ہمیشہ محرومین کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ایھا اللبنانیون، امام موسیٰ صدر کی جانب سے ہڑتال کے مطالبے کو سارے لبنان میں ایسی قومی مقبولیت اور حمایت حاصل ہوئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہیں سے ایک نئی قیادت کے ابھرنے کا چرچا شروع ہونے لگا، جو دوسری عام قیادت کی طرح نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کی ادائیگی میں پختہ، مسائل کو سلجھانے میں دقیق دور اندیش اور عوام کے دلوں پر حکومت کرنے والی ایک منفرد قیادت ہے۔ لبنان کے ماحول میں یہ بات سمجھنا بہت مشکل تھا کہ ایک عالم دین کی عوام میں اس قدر مقبولیت ہو سکتی ہے کہ وہ قوم کے دلوں پر حکومت کرے، جو چیز حکومت کے کسی بھی عہدیدار کے لیے سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ امام موسیٰ صدر کو سارے لبنان میں ایسا روحانی اقتدار حاصل تھا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لبنان کے شان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک فقیہ اگر سیاسی میدان میں اتر آئے تو اس کی تحریک میں کتنا دم ہو سکتا ہے۔ سب حیران تھے، جبکہ ابھی یہ ولایت فقیہ کے اقتدار کی صرف ہلکی سی جھلک تھی۔ ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک جگہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے، جو ایک الہامی خطاب تھا، امام موسیٰ صدر نے جنوب کے مسائل کا ذکر کیا اور ایک نئے دستور کی بات کی، ایسا قانون جو جنوبی لبنان کی مشکلات کو حل کر سکے۔ وہ چلے گئے، لیکن میں نے تنہائی میں ان کی باتوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور ایک دستور مرتب کیا جس پر صرف 30 ملین لبنانی لیرہ سے کام شروع کر سکتا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہم ایک محفل میں جمع ہوئے، میں ان کے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ جب میں نے وہ پروگرام ان کے سامنے پیش کیا تو امام موسیٰ صدر نے سکون کی لمبی سانس لیتے ہوئے فرمایا کہ میں اسے ترتیب دینے کی سوچ ہی رہا تھا۔
सन 1970 की गर्मी के मौसम की बात है कि शारल हलू की मुद्दत हुकूमत के इख्तिताम के बाद सियासत का बाजार इंतखाबात की तैयारियों में गर्म था। इंतखाबात के उम्मीदवार रिमोन इद्दे, कमील शमून, फईर जमील, साइब इस्लाम, कामिल असद में रकाबत सख्त थी और सबका मकसद ये था कि लुबनान में 12 साल के शहाबी दौरे हुकूमत का खात्मा कर दें। आखिरकार इलियास सरकेस के उम्मीदवार की सिर्फ एक वोट से हार हुई और सुलेमान फरंजी का इंतखाब हो गया। नई हुकूमत को बने अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि बड़े पैमाने पर फौजी दस्तों में से शहाबी अनासिर के सफाये का काम शुरू हो गया। अलबत्ता उसके और भी दूसरे छिपे हुए मकासद थे। हुकूमत के इस इक़दाम से फौज के अज़्म व इक़्तिदार को काफी धचका लगा। ये कार्रवाई बहुत ही सख्ती से की जा रही थी और मुल्क की इंटेलिजेंस भी उसी काम में लगी हुई थी। इसी दौरान यासिर अराफात की फिलिस्तीनी तहरीक आजादी के मुसल्ला अफराद बहुत बड़ी तादाद में लुबनान की सरहदों को पार करने लगे। खासकर जॉर्डन में 6 सितंबर के भयानक हादसे के बाद ये सिलसिला और भी तेज हो गया और यहीं से आजाद फिलिस्तीनी तहरीक का नया दौर शुरू होता है, जब उसका फौजी मरकज जॉर्डन से हटकर लुबनान की सरजमी में आ गया। जुनूबी लुबनान में फिलिस्तीनियों की तादाद के इजाफे के साथ तहरीक फिलिस्तीन के मुसल्ला अफराद की तफ्तीश और उनका सफाया करने के बहाने वहाँ के आम शहरियों पर इजराइल के हवाई हमले, बमबारियां और गोलीबारियां भी शुरू हो गईं। बमों की कसरत, हमलों की शिद्दत और बड़े पैमाने पर लुबनान की जमीनों पर फौजी कब्जे से अंदाजा हो जाता है कि इजराइल का मकसद लुबनान की आवाम को फिलिस्तीनियों के खिलाफ उकसाना था और आम शहरियों के दिलों में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत का बीज बोना था, ताकि एक बार फिर 6 सितंबर की भयानक तारीख को दोहराया जा सके। एक जगह हमसे खिताब करते हुए फरमाया कि यह तहरीक अमल के जवानों, उस वक्त अभी अमल ताज़ा वजूद में आई थी और नौजवानी के मराहिल तय कर रही थी। इमाम मूसा सदर हम जवानों से खिताब करते हुए फरमाते हैं कि तुम 3 वजूहात की बिना पर यह जंग लड़ रहे हो। पहली वजह यहूद है कि जिन्होंने मुसलमान की सरजमीन और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया है। जंग करने की दूसरी वजह लुबनान को तकसीम होने से बचाना है और तीसरी अपने आप का दिफा है। सिर्फ ये 3 असबाब है कि जिसकी वजह से हम जंग कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों में से भी सबसे अहम इन यहूदी गासिबों के खिलाफ जंग है। इमाम की निगाह में फिलिस्तीन का कब्जा सबसे अहम था। लुबनान में खाना जंगी की इब्तिदा फिलिस्तीनी तहरीक आजादी के फौजी दस्ते के वजूद से हुई। लुबनान को अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज बनाने में लुबनानी मुखालिफ और मुआफ़क़ गिरोहों में गहमा गहमी शुरू हुई और फैलती चली गई और 1973 में भयानक रुख इख्तियार कर गई कि जब लुबनानी और फिलिस्तीनी फौजी दस्तों में मुसल्लहाना झड़प हो गई। फिलिस्तीन आजादी के डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुसल्ला अफराद ने लुबनानी फौज के 3 अहम अफराद को यरगमाल बना लिया। यहीं से बाकायदा जंग का सिलसिला शुरू हो गया और उन फौजियों के आजाद होने के बाद भी 14 दिन तक घमासान जंग का सिलसिला जारी रहा। लुबनानी फौज ने हेलीकॉप्टर और संगीन तोपों का इस्तेमाल किया, जिसमें 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इसी तरह सारा मुल्क इस जंग की लपेट में आ गया, जिसमें संगीन असलहे अपनी ही सरजमी का सीना चाक कर रहे थे। सुलेमान फरंगी का पहला मसला ये था कि वो इस मौजू पर और इसके किसी भी हल का हामी नहीं था, और उसका दूसरा मसला ये था कि वो जाहिर तो ये करता था कि वो फलस्तीनियों के लुबनान में वजूद का मुखालिफ नहीं है, लेकिन उसका अमल इससे बिल्कुल बरक्स था। उसने पूरी फौज को फलस्तीनियों की बस्ती को खत्म करने पर लगा रखा था। वो सोच रहा था कि तमाम बस्तियों को खत्म करके अमन व अमान कायम कर देगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। उसका अंदाजा गलत निकला और फिजा बिल्कुल उसके बरक्स थी।
امام موسیٰ صدر تو خود ہم سے کہا کرتے تھے، بلکہ میں آپ کے سامنے انہی کے الفاظ کو نقل کرتا ہوں جو وہ بیان کیا کرتے تھے، کیونکہ خود ان کے الفاظ میں غلطی کا امکان بہت کم ہے۔ امام موسیٰ صدر فرماتے تھے کہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اسرائیل سے مقابلے کے لیے اور فلسطینی مزاحمت کا حامی ہوں۔ میں ان فلسطینیوں کی اور اسرائیل کے خلاف ان کی مقاومت کو دل و جان سے چاہتا ہوں اور اس کی حمایت کرتا ہوں، اور تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم اسرائیل سے مقابلے کے لیے فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کرو، فلسطینی مقاومت کی حمایت کرو۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے حق کا تجاوز یعنی لبنان کے حق کا تجاوز، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں ہر طرح کے اس تجاوز کا مخالف ہوں جو فلسطینی مقاومت کے نام پر اور فلسطینی مزاحمت کے نام پر کسی بھی لبنانی کے خلاف انجام پائے۔ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اس عمل کی مخالفت کروں گا۔ یہ امام موسیٰ صدر کے سوچنے کا انداز تھا۔ امام موسیٰ صدر نے مقاومت فلسطین کے قتل عام کے خلاف شدید بیان جاری کرتے ہوئے لبنان کے سربراہوں اور رہنماؤں کو فلسطینی تحریک آزادی کی حمایت کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی دعوت دی اور خود سوریا، لبنان اور فلسطین کے سربراہوں سے ہنگامی مذاکرات کی قیادت میں مشغول ہو گئے تاکہ جلد سے جلد بحرانی حالات سے چھٹکارا مل جائے۔ البتہ ان سنگین حالات میں امام موسیٰ صدر کو لبنانی فوج کے پیچھے ہٹنے اور اسرائیلی افواج کا جنوبی لبنان میں اندر آنے کا خوف تھا۔ اسی بنا پر امام موسیٰ صدر تحریک محرومین کے فوجی دستے کی بنیاد ڈالنے کی فکر میں پڑ گئے تاکہ جنوبی لبنان کو بڑھتی ہوئی یلغار سے بچا سکے اور اسرائیل کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ وہ ہمیشہ حکومت سے کہا کرتے تھے کہ جنوبی لبنان کے دفاعی اور اجتماعی مسائل حل کریں، لیکن کوئی سنوائی نہیں تھی۔ فرماتے تھے کہ ہم اپنے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آنے دیں گے جو فلسطینیوں پر آئی تھی، کہ پہلے ہم ان علاقوں سے ہجرت کریں اور پھر اسرائیل کے خلاف قیام کریں۔ ہم اسرائیل کے خلاف قیام کریں گے، لیکن یہیں اپنی زمین پر رہتے ہوئے۔ یہیں سے اس فکر نے جنم لیا کہ ہماری اپنی فوجی طاقت بھی ہونا چاہیے۔ حرکت المحرومین کے نام سے پہلے سے فوجی تنظیم موجود تو تھی، لیکن باقاعدہ فوجی تربیت کا سلسلہ 1974 میں یہیں یمون کے علاقے سے شروع ہوا۔ اسی دوران ہمارا تعارف ڈاکٹر مصطفیٰ چمران سے ہوا اور انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے ہی ہماری فوجی تربیت کی۔ فأثبتوا أنهم لا يخضعون للتصفية ولا للتكنيس، لأنهم ليسوا أوساخ لبنان، بل إنهم شرف لبنان ومجد لبنان وعزة لبنان۔ لبنان کی حالیہ تاریخ میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس میں کمال جنگلات کی قیادت میں بائیں بازو تنظیموں کو لے کر حکومت میں حصے داری اور اقتدار میں توازن کا مسئلہ نہ چھڑا ہو۔ عیسائی اور اہل سنت تنظیموں میں اختلافات کی بنیاد ہمیشہ حکومت میں فریقین کی حصے داری اور طاقت کی توازن کے مسئلے پر رہی ہے، لیکن شیعہ قوم کے حقوق کی پامالی کا مسئلہ کبھی بھی بائیں بازو تنظیموں کے لیے اہم مسئلہ نہیں رہا ہے، حالانکہ یہ تنظیمیں انصاف کا پرچم اٹھا اٹھا کر طائفی نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کا نعرہ لگاتی رہی ہیں۔
وہیں سے لبنان کے سیاسی میدان میں اس بنیاد پر محض آرائیاں شروع ہو گئیں کہ جب تک لبنان کی قومی تنظیمیں فلسطینی فوجی تنظیموں کی حمایت اور لبنان کی سرزمین میں ان کے مسلح افراد کی موجودگی پر اصرار کرتی رہیں گی، عیسائی تنظیمیں حکومت میں ان کی حصہ داری کو برداشت نہیں کریں گی۔ اس مسئلے کے دوہرے اثر سے دونوں فریق فائدہ اٹھا رہے تھے۔ بائیں بازو تنظیمیں اس طرح فلسطینیوں کی طاقت کے بلبوتے پر عیسائی تنظیموں کے مقابلے مضبوط ہو رہی تھیں، اور عیسائی تنظیموں کو بھی اچھا بہانہ ملا تھا تاکہ حکومت میں مسلمانوں کی عدم شمولیت کے سلسلے میں اپنے موقف کو معقول بنا سکے۔ ایسے میں صرف امام موسیٰ صدر کی فلاحی اور معاشرتی تنظیم ایسی تھی جو فلسطینی مسئلے کے قطع نظر لبنان کے داخلی غیر عادلانہ نظام کے سبب پیدا ہوئے مسائل کا حل تلاش کر رہی تھی، اور حکومت میں مسلمان کی شمولیت کے سلسلے میں عیسائیوں کو اس بنیاد پر قائل کر رہی تھی کہ لبنان ہم سب کا وطن ہے۔ لبنان کے داخلی مسائل کو حل کرنے کے لیے لبنان کے بائیں بازو کے لوگ فلسطینیوں کے اسلحے سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، یہاں تک کہ وہ اجتماعی اور اقتصادی مسائل کے لیے بھی فوجی طاقت کا استعمال کرنا جائز سمجھتے تھے۔ یہ ان کی رائے تھی۔ اس طرز تفکر کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ ملک پر قابض عیسائی ہر مشکل کو اسلحے کے زور پر حل کرنے کا سوچنے لگے اور ملک خانہ جنگی کی راہ پر چل پڑا۔ لیکن امام موسیٰ صدر وہ شخصیت تھی جو اس فکر کے مخالف تھی۔ سیاسی جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، بیان بازیاں جنگ کی چنگاریوں کو ہوا دے رہی تھیں۔ اس ماحول میں عیسائیوں کی فوجی تنظیم القتائب سب سے زیادہ اپنے آپ کو آنے والی جنگ کے لیے تیار کر چکی تھی۔ نئے سے نئے اسلحے فراہم کیے جا رہے تھے، اسلحوں سے بھری کشتیاں چلی آ رہی تھیں، افراد کے لیے بڑے پیمانے پر فوجی تربیت کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ اب قتائب ہر طرح سے تیار تھے، کہاں اور کس وقت دھماکہ کیا جائے صرف اسی کا انتظار تھا۔ 13 اپریل 1975 بروز اتوار ایک عام شہری بس پر وحشیانہ حملہ ہوا جس پر عام لبنانی اور کچھ فلسطینی شہری سوار تھے۔ یہ حادثہ مار مرون گرجا گھر کے ٹھیک سامنے ہوا جس میں بیر جمیل بھی اس وقت موجود تھا۔ اس حادثے میں 27 بے گناہ لوگ مارے گئے جن کے جنازوں کو قتائب کے مسلح جنگجوؤں نے اٹھانے کی بھی اجازت نہ دی، یہاں تک کہ لبنانی فوج کی ایمبولنس کو بھی اجازت نہیں دی گئی اور لاشیں دیر تک یوں ہی پڑی رہیں۔ کمال جملات نے قتائب کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا اور بائیں بازو کی پارٹیوں نے قتائب کے وجود کو غیر قانونی قرار دے کر اسے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ خاص کر محسن ابراہیم اور جارج ہاوی نے مل کر ایک منصوبہ طے کیا جسے حالیہ تاریخ میں ازلیل القتائب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قتائب کو سیاست سے بے دخل کرنے والی اس فکر کے خلاف جو پورے لبنان میں سب سے پہلی آواز اٹھی وہ امام موسیٰ صدر کی تھی۔ انہوں نے اس سوچ کو قومی مساوات کے خلاف قرار دیا اور کہا کہ یہ بات قومی وحدت بلکہ پورے ملک کی وحدت کے خلاف ہے۔ امام موسیٰ صدر نے اس بات کو بالکل صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی خاص قوم کو یا کسی خاص فرقے کو سیاسی میدان سے بے دخل کرنا دوسرے ملک میں شاید درست ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لبنان میں کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا کہ عیسائی گروہ یعنی قتائب کو ملکی سیاست سے بے دخل کر دیا جائے سراسر غلط ہے اور قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل قومی وحدت کے خلاف ہے اور میں اس بات کی سخت مخالفت کروں گا۔ امام موسیٰ صدر اپنے اس موقف پر قائم رہے اور اس کی شدید مخالفت بھی کی۔ وقت نے جملات کے محاسبات کو غلط ثابت کر دیا۔ قتائب کے وجود کو ختم کرنے کے نعرے کا اثر بالکل برعکس ہوا اور قتائب کی حیثیت یہ ہو گئی کہ اسے عیسائی قوم کا تنہا حامی اور فلسطینیوں کے خطروں سے نپٹنے کا آخری ذریعہ مانا جانے لگا۔ اب جنگ کا رخ بدل کر عیسائی مسلمان جنگ کا روپ اختیار کر گیا اور اس کے بعد عیسائی کو قتائب اور مسلمان کو بائیں بازو کی پارٹیوں سے الگ کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ دونوں فریق کے مسلح افراد بے رحمی کے ساتھ ایک دوسرے کے قتل عام میں جٹ گئے۔ اسی قتل عام میں ہزاروں بے گناہ مارے گئے یا زخموں سے چور ہو گئے۔ میری تو دلی خواہش تھی کہ امام موسیٰ صدر
حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کے مانند ہمارا ساتھ دیں، یعنی دائیں بازو کا ساتھ دیتے۔ بہت سے لوگ امام موسیٰ صدر کے قومی وحدت کے نعرے سے متاثر ہوئے۔ ان کی قومی وحدت کی اس فکر نے ہم پر بھی اثر کیا تھا، اور دائیں بازو کے بہت سے ایسے قائدین تھے جو ان کی باتوں سے متاثر ہوئے، جیسے مشیل ادی بحر حلود، جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، خدا ان پر رحمت کرے، اور اسی طرح کے بہت سے لوگ جو ہمارے ساتھ تو تھے لیکن موسیٰ صدر کے بھی حامی تھے، اور ان میں اتحاد و اتفاق کا امکان موجود تھا، لیکن اسی دوران دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے، مثال کے طور پر بشیر حسین جیسے لوگ بھی تھے جو صرف اور صرف جنگ کو ہر مسئلے کا حل سمجھتے تھے۔ قطائب اور بائیں بازو کے جنگجوؤں نے بیروت کے گوشے گوشے میں اپنا فوجی مورچہ سنبھال لیا، اور شہر بیروت ایک فوجی اڈا بن کر رہ گیا تھا جہاں آنے جانے پر پابندی تھی۔ بیروت کی سڑکوں اور گلیوں کو مسلح راہگیروں نے بند کیا ہوا تھا، اور آسمان پر دھماکوں کے دھوئیں چھائے ہوئے تھے۔ عمارتیں دھماکوں کی دھمک سے لرز رہی تھیں، اور خاص کر شیعہ آبادیاں جنگ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔ بائیں بازو کی تمام پارٹیاں قطائب کے جنگجوؤں سے نپٹنے اور عیسائی آبادیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اکٹھا ہوئی تھیں۔ اس طرح شیعہ آبادیاں جنگ اور جھڑپ کا اکھاڑا بن گئی۔ ایسے میں لبنان کے دائیں اور بائیں بازو کی پارٹیوں کے موقف سے ہٹ کر تحریک محرومین کے کارکنوں کو امام موسیٰ صدر کی واضح اور شفاف ہدایت تھی کہ صرف اپنے دفاع کے علاوہ کسی پہ گولی ہرگز نہ چلائیں۔ ہم آپس میں مذاق کیا کرتے تھے، یعنی میں اور سمیر شمس وغیرہ کو، جو بعد میں رام اللہ میں قتل بھی ہو گئے۔ ہم لوگ کہتے تھے کہ امام موسیٰ صدر ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کے اس قول پر عمل کریں کہ اگر کوئی تمہارے سیدھے گال پر تماچا مارے تو اپنا الٹا گال بھی اس کے آگے پیش کر دو، جبکہ یہاں پر تو ہمارے مخالف تو ہم پر گولیاں برساتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ابو ظہر موسوی، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا، ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر مصطفیٰ چمران سے کہا کہ اگر کوئی اسلحہ لے کر ہم پر حملہ کر دے تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اسے مار دینا چاہیے یا پھر اسے چھوڑ دیں؟ ڈاکٹر چمران کہتے تھے کہ اگر وہ تم کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہو تو تمہیں اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ ہم کہتے تھے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ہمیں مارنے آیا ہے یا ہم سے ملنے آیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم کسی علاقے کی حفاظت کر رہے تھے، سید عبد الحسن موسوی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ ہم نے آنے والے پر اسلحہ تان لیا لیکن فائر نہیں کیا۔ ایسے میں کسی نے کہا، ابو ظہر فائر کر دو۔ ہم نے کہا نہیں، یہ ہماری تعلیمات کے خلاف ہے، ہم کسی پر بھی پہلے فائر نہیں کرنا چاہتے جب تک ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ ہمیں مارنے آ رہا ہے، ہم اس پر فائر نہیں کریں گے۔ امام موسیٰ صدر نے ایک منفرد اقدام میں لبنان کے تمام دانشوروں اور بے طرف عیسائی سوشل ورکرز کو جنگ کی روک تھام کے لیے دعوت دی۔ 77 شخصیتوں نے امام موسیٰ صدر کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے شیعہ مجلس اعلیٰ کے دفتر میں ایک تاریخی اجتماع کیا اور ایک امن وطن کمیٹی کا اعلان کیا، جس کا کام ملک میں پھیلے ہوئے قومی قتل عام کو ختم کرنا تھا، ملک میں امن و امان برقرار کرنا اور مسلمان عیسائی اور لبنانی فلسطینی باہمی میل جول کو بڑھاوا دینا تھا۔ اس وقت بیر جمیل نے امام موسیٰ صدر کے لیے ایک عظیم جملہ کہا تھا کہ صدر لبنان کے امن کا الہی فرشتہ ہے۔ اسی دوران قطائب کے کارکن کریم بکرا دونی نے بھی العمل اخبار کے کالم میں مضمون لکھ کر امن کے سلسلے میں امام موسیٰ صدر کے تعمیر کردار کو بہت سراہا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مضمون لکھا کہ پہلے ہم عیسائیوں کے دل میں یہ خوف تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ انہونی نہ ہو، ہم آپس میں ڈرتے تھے کہ کہیں ہم فلسطینیوں کے مقابلے میں شکست نہ کھا جائیں۔ اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں کسی اور کی فکر ہم پر غالب نہ آ جائے۔ لیکن آج ہمیں دوسروں سے خوف نہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ سے خوف ہے، ہم خود سے خوف زدہ ہیں۔ آج ہمیں اس بات کا ڈر نہیں کہ دوسرے ہم پر کیا کر سکتے ہیں اور کتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں، بلکہ آج ہمیں اس بات کا ڈر ہے اور اس بات کا خوف ہے ہم اندر سے ٹوٹ پھوٹ نہ جائیں، کیونکہ امام موسیٰ صدر کی فکر نے ہماری عقلوں کو متاثر کیا ہے۔
ہمارے ذہن، دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ہمارے افراد ان کی باتوں سے ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں. کل تک ہم امام موسیٰ صدر سے ان کی فکر، لیکن آج ان کے نظریے سے خوفزدہ ہیں جو ہمارے اندر تک نفوذ کر گیا ہے. جنگ کے شعلے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر بھڑک جاتے تھے. ایک چھوٹی سی جھڑپ سے باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی تھی. ایسے میں قطائب راکٹ، میزائل جیسے سنگین اسلحوں کا استعمال کرتے تھے، جبکہ دوسرے فریق کے پاس عام معمولی اسلحوں سے زیادہ کچھ نہ تھا. پھر بھی جنگ اور جھڑپ کا سلسلہ جاری رہا. اس پرآشوب ماحول میں رشید صلح کی حکومت اپنے آپ کو نہ بچا سکی اور حکومت گر گئی، جس کے نتیجے ملک ایک بھیانک بحران کا شکار ہو گیا. ایسے ماحول میں حکومت کا بنانا بہت مشکل تھا، کیونکہ بائیں بازو کی پارٹیاں قطائب کی شرکت کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں، اور دوسری طرف سے قطائب کی حیثیت یہ ہو گئی تھی کہ اس کی شرکت کے بغیر حکومت بنانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ایسے میں امام موسیٰ صدر نے ایک نظام پیش کیا جس میں دائیں اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی شرکت کے بغیر ایک عبوری حکومت بنانے کا مشورہ دیا، لیکن قطائب نے اسے نہ مانا اور حملوں کا سلسلہ مزید بڑھا دیا. اس طرح خانہ جنگی اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس میں 2645 بے گناہ لوگ مارے گئے اور 16,000 سے زیادہ بری طرح زخمی ہوئے. اس حادثے کے بعد 27 جون 1975 کو امام موسیٰ صدر نے مسجد عملیہ کا رخ کیا اور اس جنون آمیز خانہ جنگی کو روکنے کے لیے دونوں فریق اعتراض میں روزہ رکھنے اور کھانا نہ کھانے کا اعلان کیا. أيها المواطنون الكرام، يقول علي عليه السلام: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعائن الله. واليوم والفتن تفشى في الوطن والمواطنين، بل تهدد المنطقة بأسرها. وبعد أن أصبح الوطن هو المحروم الأول، رأيت أن الحوار لا ينفع، وأن الآذان لا تسمع، وأن الضمائر تحتاج إلى ضمائر تهزها وإلى مناشدة تؤنبها. ورأيت أن الوطن بحاجة إلى شيء أقوى من السلاح وأكثر حرمة من الكلمة. وجدت نفسي في طريق المسجد للاعتكاف، إنهم دنسوا أرض الوطن، فلجأت إلى بيت الله مستمدا منه القوة والعون، وسأبقى في حالة الاعتكاف إلى أن تتجاوز البلاد الأزمة، وإلى أن تخرس أصوات المدافع. دھیرے دھیرے قتل عام کا سلسلہ تھمنے لگا. امام موسیٰ صدر کا اعتکاف اور روزہ رنگ لایا اور عوام میں ہمدردی کا جذبہ بڑھنے لگا، جس کی وجہ سے سب اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور ہو گئے. خاص کر قطائب پر کافی دباؤ پڑا کہ اپنی روش پر نظر ثانی کریں، کیونکہ بہت سے عیسائی رہنماؤں نے بھی مسجد میں جمع ہو کر موسیٰ صدر کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا اور بعض لوگوں نے تو بھوک ہڑتال بھی کر دی. ایسے میں قطائب نے جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا اور عبوری حکومت پر بغیر اپنی شرکت کے رضایت دے دی. اس طرح امام موسیٰ صدر کے اس منفرد اقدام سے معاملہ سلجھ گیا اور 4 دن کے اندر عبوری حکومت کا رسمی اعلان ہو گیا. امام موسیٰ صدر کی بھوک ہڑتال کی خبر سے سب جگہ خلبلی مچ گئی. اس بھوک ہڑتال کی خبر نے پوری حکومت کو ہلا دیا اور اسی کے نتیجے داخلی جنگ بھی رک گئی اور حکومت بھی وحدت کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو گئی. دراصل حکومت عوامی انقلاب سے گھبرا گئی تھی اور اس نے امام موسیٰ صدر سے درخواست کی کہ وہ بھوک ہڑتال کو ختم کر دے، جسے تقریباً 5 دن ہو گئے تھے. امام موسیٰ صدر نے فرمایا کہ یہ ہماری دینی تعلیمات کا حصہ ہے
इमाम मूसा सदर ने एतकाफ और रोजे के सिलसिले को खत्म करने का ऐलान किया और फौरन बका का रुख किया। जहां मुसल्ला अफराद ने कतायब के दफातर बंद करने और उनके असलहों को जब्त करने के लिए कयाम किया हुआ था, इमाम मूसा सदर फौरन वहां पहुंचे और हालात को संभालते हुए वो मशहूर बयान दिया जिसे तारीख ने रहती दुनिया तक अपने दामन में महफूज कर लिया। إنني أقول لكم أخيرا أن كل طلقة تطلق على دير الأحمر أو القاع أو شليفة إنما تطلق على بيتي وعلى قلبي وعلى أولادي، وأن كل فرد يساعد على تخفيف التوتر أو إطفاء النيران إنما يساهم في إبعاد النار عني وعن بيتي وعن محرابي ومنبري. إنما أقول لكم ذلك بالحقيقة كل الحقيقة ولا أبالغ فيما أقول، وسأتوجه إليكم في وقت قريب بإذن الله، فإلى اللقاء مع حفظ الأمانة والسلام عليكم ورحمة الله. लुबनान की खाना जंगी के इब्तदाई महीनों में ईसाई दाएं बाजू पार्टी ने अपनी बरतरी को इस तरह जमाए रखा कि ईसाई नशीन इलाकों से फिलिस्तीनियों और मुसलमानों का सफाया होने लगा, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल करनतीना और मसलख जैसे इलाके हैं। इसी तरह जिसरिल बाशा और बुर्ज हमूद जैसे इलाकों पर भी हमलों का जोर बढ़ गया और ऐसा कत्लेआम हुआ कि हर तरफ खौफ और अफरा तफरी का माहौल फैल गया। अल-कताइब ने तिल-उज़्ज़ातर जैसी स्ट्रेटेजिक जगह को अपने घेरे में ले लिया, जिसकी बिना पर फिलिस्तीनी फौजी तंजीम ने ये अल्टीमेटम दिया कि अगर ये घेराव 24 घंटे के अंदर तोड़ा न गया तो वो अपनी ताकत के साथ बराह रास्त जंग में शामिल हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। खाना जंगी की इब्तिदा से तकरीबन 1.5 साल बाद ये जंग एक नए मोड़ पर आ गई और फरीक़ैन लुबनानी होने के बजाय लुबनानी और फिलिस्तीनी फरीकों में महाज़ाराइयां होने लगी और लुबनान अपनी खाना जंगी की तारीख के सबसे भयानक दौर में आ गया। फिलिस्तीनी फौजी तंजीम तिल-उज़्ज़ातर के घेराव को तोड़ न सकी, जिसकी बिना पर उसे जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसी के साथ साथ बाएं बाजू फिलिस्तीनी नवाज दीगर तंजीमों की भी शिकस्त हुई। हालत ये हो गई थी कि अफराद मैदान छोड़ कर भागने लगे। अल-कताइब ने पाए तख्त बैरूत के सभी अहम हाईवेज को बंद कर दिया। शहर उनके कब्जे में आ चुका था और बैरूत का मगरबी हिस्सा अल-कताइब की मुसलसल गोलीबारियों की जद में था। ऐसे में रशीद करामी ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और सुलेमान फिरंजी ने मुल्क की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया। हालात बहुत ही संगीन थे और मुस्तकबिल तारीख। सीरिया के सरबराह हाफिज असद लुबनान के हालात का मुसलसल जायजा ले रहे थे और कई मर्तबा लुबनान में सीरिया की मुदाखलत की पेशकश को ठुकरा चुके थे। अरमीन में पाए के उलमा और रहनुमाओं की जो नशिस्त हुई, जिसमें मुफ्ती हसन खालिद और कमाल जमुलात भी शामिल थे, सबने इमाम मूसा सद्र के हाफिज असद से गहरे ताल्लुकात की बिना पर उनसे दरखास्त की कि वो दमिश्क जाकर हाफिज असद को लुबनान में अपना मुस्बत किरदार अदा करने पर काने करें।
किसी को नहीं मालूम कि मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई, लेकिन अगले ही दिन असद के हुक्म से सीरिया की मुकीम आजादी फिलिस्तीन की 2 फौजी तंजीमें हत्तिन और कादसिया के फौजी दस्ते सीरिया की सरहद पार करके लुबनान आ गए। उन अफवाज ने वहाँ मौजूद दूसरी अफवाज जैसे हरकतुल फतह, सायका और हरकतुल वतनिया के साथ मिलकर दमूर जैसी स्ट्रेटेजिक जगह को फतह कर लिया और सादिया में कमील शमून के महल पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह वादी उल बका का ज्यादातर इलाका और बैरूत दमिश्क हाईवे मुत्तहिदा अफवाज के कब्जे में आ गया। फरंजी और अल कताइब को यह एहसास हो गया कि सीरिया अपनी मुहिम में संजीदा है और उन्होंने हथियार डालने का ऐलान करते हुए बातचीत पर रजामंदी दे दी। उस वक्त हाफिज असद ने यह ऐलान किया कि सीरिया हरगिज इजाजत नहीं देगा कि कोई फरीक दूसरे फरीक को मगलूब करे, यानी दोनों फरीकैन में इंसाफ होना चाहिए। यहीं से वो चीज सामने आई जो वसीक़तुल दस्तूरिया यानी कानून का बुनियादी मुआहिदा के नाम से जाना गया। ये सभी लुबनानियों के लिए एक नया अहद था जिसमें मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान वजारतों और दीगर हुकूमती ओहदों की तकसीम में अदल व इंसाफ को नजर रखा गया था। फिलिस्तीन आजादी तंजीमों की हिमायत और लुबनान के अरबी होने के नुकात भी मुआहिदे में शामिल थे। सलमान फरंजी ने इस मुआहिदे का लुबनान टेलीविजन पर रस्मी तौर से ऐलान किया था। एक मीटिंग बुलाई गई। मूसा सदर ने मुझसे कहा कि ये मीटिंग इंतहाई मुख्तसर और बगैर शोर शराबे की होनी चाहिए। इस मीटिंग में एक तरफ सैयद मूसा सदर, डॉक्टर मलिक बदरुद्दीन, नबी बिर्री और सैयद हुसैन अल हुसैनी, वलीद जुम्बलात, मेरा मतलब है कमाल जुम्बलात, और उनके साथ मोहसिन दलूल और हस्साम नौमान थे। बस ये 3। लेकिन ये मीटिंग बिरादराना माहौल में नहीं हुई, बल्कि बहुत ही गर्मा गर्म थी। गर्मा गर्म यानी बहुत ही, खैर छोड़ो। उस मीटिंग में बुनियादी इख्तिलाफ इमाम मूसा सदर और कमाल जुम्बलात के दरमियान था। कमाल जुम्बलात का कहना था कि हम क्यों अपने अहदाफ तक बगैर पहुंचे जंग खत्म कर देते हैं, यानी जब भी कामयाबी के दहाने पर पहुंचने का मरहला आने वाला होता है तो जंग बंदी की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके मुकाबले में इमाम मूसा सदर का कहना था कि जंग के नतायज बहुत ही बुरे होते हैं, खास तौर से जब 1000-2000 लाशें जमीन पर गिरती हैं। बहुत अफसोस के साथ कमाल जुम्बलात की बातें नकल कर रहा हूँ। कमाल जुम्बलात ने कहा कि सियासत में रूहें गिनी नहीं जाती। इमाम मूसा सदर ने कहा कि मैं एक दीनी आदमी हूँ और रूह का भी अदद व शुमार रखता हूँ। कुछ अरसे बाद कमाल जुम्बलात ने मज़कूरा मुआहिदे की तनकीद करते हुए सीरिया के खिलाफ मौकिफ इख्तियार कर लिया। मुआहिदे के तंजीम व तदवीन में खुद शामिल होने के बावजूद उसने लुबनान के प्रेसिडेंट की कुर्सी को ईसाइयों से मखसूस हो जाने की बिना पर मुआहिदे को गैर मुनासिब करार दिया और अपने लिए मजीद रियायतों का पुरजोर मुतालबा किया। बाएं बाजू पार्टियां भी कमाल जुम्बलात के मौकिफ की हिमायत में सियासी मैदान में उतर आईं। चुनांचे सीरिया के साथ साथ इमाम मूसा सदर के खिलाफ बयानबाजियां शुरू कर दी और उन्हें सीरिया का एजेंट करार देते हुए मुआहिदे को बातिल करार देने का मुतालबा कर दिया। इस तरह एक बार फिर जंग छिड़ गई, लेकिन इस मर्तबा उनके दरमियान जो पहले साथ थे। तहरीक आजादी फिलिस्तीन की फौजी तंजीमें, खासकर हरकतुल फतह, लुबनान के इस दलदल में धंसती चली गई और सीरिया की अफवाज से घमासान मारे का आराइयां होने लगी। नतीजतन नवा और तिल्लो जातर उनके हाथ से निकल गया। उसी दौरान इमाम मूसा सदर को 13 बार अगवा करने की नाकाम कोशिशें की गईं। यहाँ एक तारीखी सवाल उठता है कि क्या उनकी तंजीम हरकतुल महरूमीन, हरकतुल वतनिया के साथ मारेके में शरीक थी? जहाँ तक मेरी मालूमात है, हरकतुल महरूमीन किसी के मुकाबले के लिए वजूद में नहीं आई थी, बल्कि मुल्क को निजात दिलाने और खुसूसन वतन के नाम पर तकसीम इलाकों और ग्रोहों के तसल्लुत से निजात दिलाने के लिए ये तंजीम वजूद में आई थी और उन्होंने इसकी भारी कीमत भी चुकाई। इमाम मूसा सदर ने दाएं बाजू तंजीमों को लुबनान की खाना जंगी के पहले मरहले का जिम्मेदार ठहराया।
اور خانہ جنگی کے دوسرے مرحلے میں بائیں بازو تنظیموں کو معاہدہ توڑنے اور جنگ شروع کرنے کا قصوروار ٹھہرایا۔ امام موسیٰ صدر کے نقطہ نظر سے مذکورہ معاہدے کے فریقین کے لیے معقول حد معین کی گئی تھی، کیونکہ اس میں دائیں بازو کی سابقہ اختیارت میں کمی اور بائیں بازو کی رعایتوں میں معقول اضافہ ہوا تھا۔ اسی طرح تحریک آزادی فلسطین کو اور لبنان کے عربی ہونے کو بھی تسلیم کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد بائیں بازو فریق کے پاس کیا بہانہ بچتا ہے کہ آئے دن اپنے مطالبات کی فہرست میں اضافہ کیے جا رہے ہیں اور جنگ کی بجھی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ پہلا اختلافی موضوع جو بائیں بازو کی پارٹیوں سے شروع ہوا وہ یہ تھا کہ جنگ جبل عامل میں منتقل کیوں کی جاتی ہے۔ لبنان کے جبلی علاقوں میں جنگ کیوں پہنچ جاتی ہے؟ وہاں کیا خاص بات ہے؟ وہاں کے لوگوں میں، وہاں کے رہنے والے عیسائی، مسلمان اور دروز میں کیا خاص بات ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مشکلات فلسطینیوں کی ریفیوجی کیمپ کی وجہ سے ہے تو جبل پر کوئی ریفیوجی کیمپ نہیں ہے۔ اس سب سے پہلے بالکل ابتدا میں امام موسیٰ صدر نے اپنے موقف کو تمام قیادتوں سے واضح طور پر بیان کر دیا تھا، لیکن کسی نے بھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ امام نے پہلے ہی کہا تھا کہ قدس ہمارا اساسی موضوع ہے اور تم اے فلسطینی مجاہدوں اپنی پوری توجہ قدس پر رکھو۔ لبنان میں ہم تمہارا دفاع کریں گے، تم اپنے خیموں میں باقی رہو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ تم کیوں جبل عامل کی طرف جاتے ہو؟ وہاں تمہارا کیا کام ہے؟ بعضوں نے کہا کہ انطور سے اور المتین سے قدس کا راستہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل غلط، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ قدس سے لبنان کی وحدت اور قدس سے لبنان کی مصلحت وابستہ ہے۔ افراتفری کے ماحول میں امام موسیٰ صدر نے محسوس کیا کہ فلسطینیوں کو نظر انداز کر کے دو لبنانی فریق میں مذاکرات میں کامیابی ممکن نہیں تھی۔ اسی طرح سیریا کو نظر انداز کر کے فلسطینی اور لبنانی فریقوں میں مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ فلسطینیوں اور سیریا کا ملنا بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ بھروسہ اور اعتماد کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ چنانچہ امام موسیٰ صدر کے نزدیک تمام فریقوں میں بھروسہ اور اعتماد کو بحال کرنے کا ایک ہی راستہ تھا، عربی ممالک کا اتفاق اور اتحاد، خاص کر سیریا اور مصر میں اتحاد اور توافق۔ اسی لیے امام موسیٰ صدر نے عرب ممالک کا سفر کرنا شروع کر دیا، جس میں سیریا، مصر، سعودی اور کویت خاص کر شامل تھے۔ سفر کا یہ سلسلہ کئی مہینے تک جاری رہا اور عالم عرب میں اتحاد کے حصول کے لیے اور لبنان کی خانہ جنگی کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش انجام دی۔ میں نے خود امام موسیٰ صدر سے سنا تھا کہ ریاض اور قاہرہ میں جو عربوں کی کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اچھے نتائج جلد ہی دنیا والوں کے سامنے آئیں گے، اور ریاض اور قاہرہ میں ہو رہی کانفرنس کی وجہ سے عربی فوجیں اس علاقے میں آئیں گی اور یہاں پر آ کے یہاں کی اجتماعی، یہاں کی سیاسی اور دفاعی حفاظت کریں گی۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس بندے حقیر کی کوشش جلد ہی رنگ لائیں گی۔ 19 اکتوبر 1976 میں شہر ریاض میں 6 عربی ممالک کی چوٹی کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں لبنان کے تمام خطوں میں قتل و غارت گری کے خاتمے کے سلسلے میں الٹیمیٹم دیا گیا تھا اور ایک متحدہ عرب دفاعیہ فوج کا اعلان کیا گیا، جس کی سب سے پہلی ذمہ داری تھی کہ لبنان میں خانہ جنگی کی روک تھام کرے اور لبنان میں امن و امان برقرار کر کے وہاں کی عام زندگی کو بحال کرے۔ اس طرح بیروت میں حالات بحال ہو گئے، لیکن جنوب لبنان میں دوبارہ جنگ چھڑ گئی، جس کی وجہ وہ ریڈ لائن تھی جسے اسرائیل نے ایک طرفہ طور پر قرار دیا تھا، جس کی بنا پر عرب متحدہ افواج وہ ریڈ لائن پار کر کے جنوبی لبنان میں داخل نہیں ہو سکتی تھی اور انہیں جنوب لبنان کے باہر ہی رکنا پڑا۔ سیریا کو لبنان سے باہر نکالنے کی پوری پلاننگ کی گئی تھی۔ کسنجر نے پلان بنایا تھا، لبنان میں سرحدوں کا تعین کیا گیا، اور کسنجر کا پلان یہ تھا کہ اسرائیل لبنان میں داخل ہوگا
सीरिया के जहाज को परवाज करने की इजाजत नहीं होगी। हेलीकॉप्टर भी जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कोई मिसाइल यहां नस्ब नहीं हो सकता। फिजा में सिर्फ इसराइली जहाज लड़ सकते हैं वगैरह। हाफिज असद इन बातों के मुखालिफ था, लेकिन यह लुबनान इसराइली तसल्लुत का पूरा प्रोग्राम था। इमाम मूसा सद्र ने लुबनान के हुकूमती ओहदेदारों और बाज अरबी ममालिक के सरबराहों से मुसलसल मुज़ाकिरात में और उसी तरह अपनी तकरीरों और मीडिया में अपने इंटरव्यूज में जुनूब में रोनुमा होने वाले हादसे से आगाह करने के साथ साथ इजराइल के हमले और उसके कब्जे के खतरे से भी आगाह किया। लुबनान के बंटवारे और जुनूब से गफलत बरतने की साजिश को बार बार फाश किया और उन्होंने तकसीम का ऐसा ही नक्शा खींचा था। कौन था जो इस तकसीम के खिलाफ खड़ा होता? यकीनन मूसा सदर। और यही वजह थी कि इमाम मूसा सदर को अगवा कर लिया गया ताकि फलस्तीनी और शिया हमेशा जुनूब लुबनान में आपस में लड़ते रहे और हमेशा एक दूसरे के मुकाबले असलहा ताने खड़े रहे। और इसीलिए इमाम मूसा सदर इस तकसीम के खिलाफ थे। सन 1978 में इजराइल के पहले हमले से कुछ अरसे पहले ये खबर फितना बनकर फैल गई कि जुनूब के साहिलों पर लीबिया के दरियाई जहाज भारी तादाद में असलहे उतार रहे हैं। हर एक के लिए ये बात ताज्जुब खेज थी कि दरिया में इजराइल के जंगी बेड़ों की मौजूदगी में लीबिया के जहाज किस तरह आ रहे हैं और यहाँ असलहे खाली करके सही सालिम वापस कैसे जा रहे हैं। जुनूब के मुख्तलिफ साहिलों पर भारी असलहा, बख्तरबंद गाड़ियां, फौजी जीपें वगैरह उतारी जा रही थी और ये सब असलहा लुबनान में काफी बड़ी मिकदार में लीबिया से आ रहा था और इन सभी असलहों को, जीपों को नुमाइश के तौर पर आम लोगों के दरमियान रख दिया गया था। अब समझ रहे, यूं ही रास्ते पे उसे रख दिया गया था। जगह ही नहीं थी कि इनको महफूज करते। इमाम मूसा सदर ने कहा कि ये इसराइल को जुनूबी लुबनान पर हमला करने का जवाब फराहम करेगा और ऐसा ही हुआ। इसराइल ने 1 महीने के बाद जंग का आगाज कर दिया। लुबनान की खाना जंगी की आग को भड़काने में सबसे बड़ा हाथ लीबिया का रहा है और शुरू ही से इमाम मूसा सद्र लीबिया के साथ रवाबित के ख्वाहां नहीं थे। यहाँ तक कि लीबिया के वजीर आजम अब्दुस सलाम जल्लूद से मुलाकात भी नहीं की। यहाँ पर हम मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी का कौल खुद उसकी जुबानी पेश करते हैं ताकि महसूस हो जाए कि ये शख्स इमाम मूसा सद्र और उनके तहरीक हरकतुल महरूमीन से कितनी अदावत रखता था। يعني الشيعة في لبنان ناس مضطهدة اضطهدوهم حتى تحالفوا مع الإسرائيليين. موسى الصدر اللي يتكلموا عليه هو أول من تحالف مع الإسرائيليين بأمر من الشاه، لأن الشاه هو الذي نصب موسى الصدر على الشيعة في لبنان، والصدر يتبع جهاز السافاك، وبالتالي الشيعة فرض عليهم أن يتعاونوا مع الإسرائيليين ضد العرب من الاضطهاد. إذن الشيعة طائفة فقيرة ما عندهاش إلا بنادقها، انضمت للمعركة فتحقق النصر للقوة الوطنية اللبنانية في أقصر مدة ما كانت متوقعة. وصلوا إلى البحر. सन 1978 में इजराइल के लुबनान में गासिबाना घुसने के बाद इमाम मूसा सद्र ने फिर अरब ममालिक का दौरा करना शुरू कर दिया और अरब सरबराहों से हंगामी नशिस्त का मुतालबा किया। इसी दौरान अल जजायर के सफर में हवारी बुमीदियन ने उन्हें कर्नल कज़्ज़ाफ़ी से मिलने और उनसे मुज़ाकिरात करने का मशवरा दिया। इमाम मूसा सद्र ने लुबनान लौटकर लीबिया जाने और कज़्ज़ाफ़ी से मुज़ाकिरात करने का अज़्म कर लिया, लेकिन इमाम मूसा सद्र के इस आखिरी सफर के कुछ अरसे पहले हरकतुल महरूमीन के शोबे सियासियत के डायरेक्टर डॉक्टर हुसैन कन्नान ने जो देखा वो बहुत ही अजीब मंजर था। जिस मौजू ने मुझे रूहानी लिहाज से झंझोड़ दिया
وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام موسیٰ صدر کہیں جا رہے تھے. جاتے وقت انہوں نے مجھے بلا کر بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ جس کا بتانا ضروری ہو، یا کوئی ایسا ضروری کام آن پڑے کہ جس میں میری ضرورت ہو، تو تم میرے پاس آ جانا. ایک وقت ایسا ہی ہوا. ایک ایسا ہی ضروری کام پڑا جس کے لیے امام موسیٰ صدر سے ملنا بہت ضروری تھا. تو میں نے ان کے کہنے کے مطابق ان کی بات پر عمل کیا اور ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس چلا گیا. میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چاروں طرف دعاؤں کی بہت ساری کتابیں، قرآن کریم اور خداوند متعال سے راز و نیاز کی دوسری کتب ان کے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں. سچ کہوں تو اس منظر کو دیکھ کر میں اپنے روحانی بحران کو دیکھتے ہوئے کانپ گیا. میرا بدن روحانی طور پر لرز رہا تھا. میں سمجھ نہیں پایا امام موسیٰ صدر کیا کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگے خدا کی طرف سفر کا ارادہ ہے. اس کے بعد کہا کہ میں اپنے آپ کو ایک گہری کھائی میں محسوس کرتا ہوں اور خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس حقیر کا ہاتھ تھامے اور تمام بلندیوں تک پہنچا دے. 25 اگست سن 1978 کو امام موسیٰ صدر شیخ محمد یعقوب اور نامہ نگار عباس بدر الدین کے ہمراہ لیبیا کی جانب روانہ ہو گئے. اس وقت سے یہ دو نام امام موسیٰ صدر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ گئے. یہ جو ساتھی کہا جاتا ہے، میں اس لفظ کی وضاحت کرنا چاہوں گا کیونکہ اس بات کو نئی نسل گہرائی سے نہیں سمجھ سکے گی. جس طرح اخباروں میں اور دوسرے ذرائع ابلاغ میں کہا جاتا ہے کہ امام موسیٰ صدر اپنے ساتھی شیخ محمد یعقوب اور عباس بدر الدین کے ہمراہ لیبیا کی جانب روانہ ہو گئے، تو گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں شخصیتیں یوں ہی سفر میں ساتھ ساتھ تھے. لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور امام موسیٰ صدر کے ساتھ ان کے روابط کو دیکھتے ہیں تو حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے. امام موسیٰ صدر کے اس انتخاب کی جانب غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس لفظ ساتھی کی پوری حقیقت کیا ہے اور ان شخصیتوں کو پہچانوایا جائے. کیا ان دونوں میں ملاقات واقع ہوئی؟ یہیں سے ایسے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ ہی کوئی تسلی بخش جواب. بعض کا کہنا ہے ملاقات ہوئی تو بعض کا کہنا ہے کہ سرے سے ملاقات ہوئی ہی نہیں. بعض منابع کہتے ہیں کہ امام موسیٰ صدر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، تو منابع شہادت دیتے ہیں کہ وہ لوگ ابھی بھی قید میں ہیں اور کڑی نگرانی میں نظر بند ہیں. بہرحال حقیقت جو بھی ہو، اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ راز کھلے کی آخر کار ان کا انجام کیا ہوا، چاہے وہ لبنانی ہو، ایرانی ہو، شیعہ ہو یا کوئی اور. یہ راز اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف معمر قذافی ہے، کیونکہ وہی امام موسیٰ صدر اور ان کے دو ساتھی شیخ محمد یعقوب اور عباس بدر الدین کے اغوا ہونے کا ذمہ دار بھی ہے. امام موسیٰ صدر کو ایسے نازک وقت میں نظروں سے اجھل کیا گیا جب لبنان کو ہر دور سے زیادہ ان کی ضرورت تھی، جب جنوب کو سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی، اور چونکہ ابھی تک ان کا انجام راز بنا ہوا ہے، یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ انہیں لبنان، مڈل ایسٹ اور عالمی سیاست کے میدان سے غائب کیوں کیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کون سے سلسلے کا کون سا دستہ ان کے غائب ہو جانے سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کس نے امام موسیٰ صدر کو اغوا کیا تو میں کہوں گا کہ کسی بہت ہی ذہین شخص نے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موسیٰ صدر لبنان کو نجات دلا سکتے ہیں اور شاید اس میں کئی لوگ شامل ہو. تاریخ نے اپنے دامن میں بہت سے بڑے بڑے رہنماؤں کی قیادت کو دیکھا ہے جنہوں نے عالمی سطح پر بہت شہرت بھی حاصل کی، لیکن ان کا حشم ان کے مرنے کے بعد ختم ہو گیا. ان کے مقابلے میں تاریخ میں ایسے ایسے رہنما آئے ہیں جن کے کارناموں کی بنا پر ان کا نام امر اور جاویداں ہو گیا.
इमाम मूसा सद्र उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने लुबनान के गोशे गोशे में निहायत दुश्वार अफरा तफरी के माहौल में इजराइल, अमेरिका और फ्रांस की साम्राज्यिक साजिशों और रुकावटों के बावजूद ऐसी तहरीक को कामयाब बनाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने मिल्लत शिया की तूफान ज़दा कश्ती को साहिल अमन से हमकिनार किया, उसमें बेदारी की रूह फूंकी और उस सल्तनत के ऐवान को हिला दिया जिसने मुद्दत से उनके हुकूक को पामाल कर रखा था, और ऐसा इक़्तिदार हासिल कर लिया कि इजराइल के हुक्काम के दिल उनसे लरजने लगे। ये कारनामा उस फौलाद अज़्म क़यादत का था जिसने ईरानी इनक़लाब इस्लामी की कामयाबी से चंद अरसे पहले इस्लामी मकतब फिक्र और इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर अपनी तहरीक का आगाज किया था। उन्होंने ऐसे जियाले जवानों को तरबियत दी जिनसे हरकतुल महरूमीन की फौजी तंजीम अमल में आई। इमाम मूसा सद्र ने ऐसी मिल्लत को बेदार करके उरूज बख्शा जो गुर्बत और जहालत के घनघोर अंधेरों में घिरी हुई थी। इमाम मूसा सद्र ने उनके इंतशार को इत्तेहाद बख्शा, उन्हें मुनज़्ज़म निजाम से नवाजा, उनमें खुद एतमादी का जज्बा पैदा किया और उनकी खोई हुई इज्जत को दोबारा लौटा दिया, जबकि तारीख के मुसलसल जुल्म व सितम ने उनमें एहसास कमतरी, जिल्लत और वहशत को जन्म दे दिया था। इमाम मूसा सद्र उनके इन छोटे महाजों को खत्म करके फितने की असल जड़ की तरफ रुख मोड़ रहे थे। वो जुनूब की गरीब लेकिन जियाली अवाम को खिताब करके कहते थे, तुम इजराइल जैसे जालिम व जाबिर दुश्मन का मुकाबला कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हारे पास असलहा भी नहीं है। तुम पर लाजिम है कि अपने बाजुओं को, अपनी बंद मुट्ठियों को, अपनी फरियादों को और जो भी तुमसे मुमकिन हो सके, चाहे कितना ही मामूली क्यों न हो, उसे अपना असलहा बना लो और फौलादी अज़्म लेकर मैदान में डट जाओ ताकि कोई भी तुम्हारी इज्जत को पामाल न कर सके। इमाम मूसा सद्र ने तमाम लुबनानियों को निहायत कीमती और कारआमद अमानत दी थी, और वो है इस बात पर उनका कौमी इत्तेहाद व इत्तेफाक कि इजराइल सारे फितनों की जड़ है और उसके साथ किसी किस्म का ताउन कौमी जुर्म है, और लुबनानियों पर लाजिम है कि इजराइल के मुकाबले में अपने मुत्तहिदा महाज को मजीद मुस्तहकम बनाए। उनकी शख्सियत वो नुक्ते परकार थी जिसके इर्द गिर्द लुबनान की तमाम कौमें और तंजीमों तवाफ किया करती थीं। आज उनको गायब हुए 3 दहाइयां गुजर चुकी हैं, लेकिन इस कौम के दिलो दिमाग में जिनके दरमियान उन्होंने मोहब्बत बांटी थी, उनकी तालीमात, उनकी हिदायतें, उनकी यादें आज भी ताजा हैं, और आज भी ये कौम उनकी राह में अपनी आंखें बिछाए हुए है, क्योंकि वो उनका गुमशुदा सरदार है, यानी सैयद मूसा सद्र।